السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ 27واں پارہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 31 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان آئے تھے۔ جب ہم نے 26واں پارہ مکمل کیا تو وہ واقعہ چل رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھ کے سمجھا کہ یہ کوئی معزز مہمان ہیں، انسان ہی ہیں، اور ان کے پاس آپ کھانے کے لیے بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ لیکن جب ان کے ہاتھ نہیں اٹھے کھانے کے لیے تو پھر ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ تو انہوں نے کہا آپ ڈریں نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو اس وقت 100 سال کے تھے، بیوی ان کی 90 سال کی تھیں، وہ بھی اپنے منہ پہ ہاتھ مارتی ہوئی آئیں کہ میں بوڑھی بانجھ میں بچہ جنوں گی۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ کے رب نے ایسا ہی کہا ہے، یعنی یہ اللہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کر لیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد ان سے پوچھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے بھیجے ہوئے، آخر آپ کو کیا مہم درپیش ہے؟ فما خطبکم، مطلب کس کام کے لیے آپ آئے ہیں؟ وہ تو چلیں آپ نے مجھے بیٹے کی خوشخبری تو ایک سنا دی، اصل کام کیا ہے جس کے لیے آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ اس سے مراد قوم لوط ہے، لیکن ان کا نام لینے کی بجائے مجرم قوم کہا گیا۔ ان کے جرائم اس قدر بڑھ چکے تھے کہ صرف مجرم قوم کا لفظ ہی یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اس سے مراد کون سی قوم۔ اور پتھر یعنی ایک ایک پتھر پر اللہ نے نشان لگا دیا ہے کہ اسے کس مجرم کی سرکوبی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ پھر ہم نے ان سب کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے۔ اب یہاں پہ وہ سارا بیچ کا قصہ چھوڑ دیا گیا کہ حضرت ابراہیم کے پاس سے یہ فرشتے کس طرح حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور وہاں ان کے اور قوم لوط کے درمیان کیا کچھ پیش آیا۔ تو یہ سارے واقعے کے بعد بتایا گیا کہ پھر جب اللہ نے عذاب ان پہ بھیجا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سب کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ یعنی ایک لوط علیہ السلام کا گھر ہی تو تھا، اور اس میں بھی بس ان کی بیٹیاں ہی تھیں دو، بیوی تو مجرموں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں، یعنی نشانی بھی انہی کو نظر آ سکتی ہے جو یخافون العذاب العلیم، جنہیں جیسا دردناک عذاب قوم لوط کو پہنچا، جن کو دل میں اس کا کوئی ڈر ہوگا وہی پھر سمجھے گا کہ وہ نشانی کیا ہے۔ ظاہر ہے اس نشانی سے مراد ڈیڈ سی ہے، جس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم الشان تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے۔ یہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ ایک اور واقعہ، وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، موسیٰ کے قصے میں بھی ایک نشانی ہے۔ جب ہم نے اسے صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ یہ واقعہ کبھی مختصر سا آتا ہے، کہیں ڈیٹیل سے آتا ہے، سب سے زیادہ یہی واقعہ ریکارڈ ہوا ہے قرآن میں، حضرت موسیٰ اور فرعون کا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ آخرکار
ان کے دیکھتے دیکھتے اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ ہی کر سکتے تھے۔ فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنا دیے، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ پس دوڑو اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ یہ کلام تو اللہ کا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگو اللہ کی طرف دوڑ لگا دو۔ چھوٹے سے 3 لفظ ہیں اور پورا مفہوم جو ہے نا وہ واضح کر رہے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیسی دوڑ لگانی ہے، اللہ کی طرف جانے کا کیا مطلب ہے۔ اور میں تمہارے لیے ایک ڈرانے والا ہوں، صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ وہی لفظ دوبارہ دوسری آیت میں پھر سیم، کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے کہ انہوں نے ایسے ہی جواب دینے ہیں پیغمبروں کو؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں، اس لیے ایک ہی جیسی باتیں یہ کرتے ہیں۔ کوئی ان کی آپس میں کوئی میٹنگز نہیں ہوئی اگلی پچھلی نسلوں کی کہ جب بھی کوئی پیغمبر آئے گا تو اسے یہی کہنا ہے کہ یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ہیں ہی سرکش لوگ۔ اے نبی، ان سے رخ پھیر لو، آپ پہ کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ یہاں مقصد حیات بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا۔ دوسروں کی بندگی کے لیے تو نہیں پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے کہ میں خالق ہوں، میں نے پیدا کیا ہے ان کو اور انہیں میری ہی بندگی کرنی چاہیے۔ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ان کا خالق تو میں ہوں اور یہ بندگی کریں دوسروں کی؟ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے، اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں۔ فلا یستعجلون، رکوع نمبر 3۔ آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ رکوع نمبر 3 اب یہاں سے شروع ہوگا۔ سورۃ طور شروع ہو رہی ہے، مکی سورت ہے، 2 رکوع ہیں، 49 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ قسم ہے طور کی، یہ جو واو ہے نا یہ قسم کے لیے ہے، اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور جوش مارتے سمندر کی، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ یہ ساری قسمیں کھا کے جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے، ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب لازمی طور پہ واقع ہونے والا ہے۔ رب کا عذاب یعنی آخرت، کیونکہ انکار کرنے والوں کے لیے اس کا آنا عذاب ہی ہے۔ اس کے آنے پہ 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی، یعنی یہ چیزیں اس کے آنے پہ دلالت کرتی ہیں۔ نمبر 1 طور، جہاں ایک مظلوم قوم کو اٹھانے اور ایک ظالم قوم کو گرانے کا فیصلہ کیا گیا،
یہ فیصلہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی یہ خدائی جو ہے، یہ دنیا، یہ اندھیر نگری نہیں ہے۔ پھر دوسری قسم مقدس کتابوں کا مجموعہ جو قدیم زمانے میں ایک رقیق جلد پر لکھا جاتا تھا، اور وہ بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے آنے والے پیغمبروں نے آخرت کے آنے کی خبر دی۔ تیسری آباد گھر یعنی خانہ کعبہ کی قسم کھائی، جو ایک ویرانے میں بنایا گیا اور پھر اللہ نے اسے آبادی بخشی، جو دنیا میں کسی عمارت کو نہیں بخشی جیسی اس کو اللہ نے آبادی دی۔ اور یہ بھی اس بات کی علامت ہے، کھلی نشانی ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہوائی باتیں نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم نے جب اس کو سنسان پہاڑوں کے درمیان تعمیر کر کے حج کے لیے پکارا تھا، اس وقت کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہزاروں برس تک دنیا اس کی طرف کھینچی چلی آئے۔ اور بیت المعمور جو ہے نا، اسی خانہ کعبہ کے اوپر اسی سید میں آسمانوں پہ اللہ کا گھر ایک اور بھی ہے، اسے بھی اس کا نام بھی بیت المعمور ہی ہے، یا بیت العتیق یا بیت المعمور اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اور چوتھی قسم کھائی اونچی چھت یعنی آسمان، اور پھر معجزن سمندر۔ یہ اللہ کی کھلی علامات ہیں، گواہی دے رہی ہیں کہ ان کے بنانے والا آخرت بھی برپا کر سکتا ہے، وہ اس سے عاجز نہیں ہے۔ یوم تمور السماء مورا، وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے پھریں گے۔ تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہیں، جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی آگ کی طرف چلایا جائے گا۔ اس وقت تم سے کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ سب سے بڑی کامیابی وہاں پہ یہی ہوگی۔ جو شخص اس دن بچا لیا گیا جہنم کے عذاب سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تصور کریں ذرا جنت کے مناظر کا، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ سبحان اللہ! چاہے اولاد کے درجے اتنے بلند نہ بھی ہوں، ماں باپ اگر جنت میں اعلیٰ درجوں پہ ہوں گے تو فرمایا ہم ان کو پھر ان اعلیٰ درجوں میں ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے۔ سبحان اللہ! اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین، یعنی جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے، جو بھی کمائی اس نے کی ہے، جس طرح کوئی شخص قرض ادا کیے بغیر رہن نہیں چھڑا سکتا نا، اسی طرح کوئی شخص فرض ادا کیے بغیر جو عمل اس کو فرض طور پہ کرنے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کے مواخذے سے نہیں چھڑا سکتا۔ اولاد اگر خود نیک نہیں ہے تو ماں باپ کی نیکی اس کا رہن نہیں کرا سکتی، کہ اس رہن سے دے کے چھڑا نہیں سکتی۔ ہر شخص کا رہن جو ہے نا، اس کا اپنا عمل ہے۔ ہاں یہ ہے کہ دونوں جنتی ہیں تو پھر جنت میں درجہ بڑھ سکتا ہے ماں باپ کی وجہ سے، یا اولاد اگر اوپر ہے، اوپر کے درجے میں، ماں باپ نیچے ہیں تو اولاد بھی اپنے ماں باپ کو اوپر کے درجے پہ لے جا سکتی ہے۔ لیکن جو عمل کسی نے کیے ہیں، کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے۔ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جامع شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، یعنی چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے، جس میں نہ تو کوئی بےہودہ بات ہوگی، یعنی شراب کا نام سن کے ذہن میں ہمارے آتا ہے نا،
اور نہ بد کرداری، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی، کأنہم لؤلؤ مکنون، یہ اتنے خوبصورت لڑکے ان کی خدمت پہ معمور ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرنا۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہاں سب کچھ یاد ہوگا جو ہم دنیا میں، اب جیسے ہم پیدا ہوئے ہیں تو پیدا ہونے سے پہلے کی ہمیں کوئی بات یاد نہیں ہے، وہ جو ایک عہد الست لیا گیا کوئی چیز ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن وہاں پہ دنیا کی باتیں یاد ہوں گی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، حالات پوچھیں گے، کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، یعنی دنیا میں جب تھے نا، ہر وقت ایک ڈر ہی لگا رہتا تھا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں، پتہ نہیں آخرت کیسی ہوگی، یعنی ہم وہاں دنیا میں اپنی دنیا میں مگن ہو کر غفلت کی زندگی تو نہیں گزار رہے ہوتے تھے، ہر وقت ہمیں دھڑکا ہی لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس پر اللہ کی ہماری پکڑ ہو جائے۔ یہاں خاص طور پہ گھر والوں کے درمیان ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کا ذکر کیوں کیا گیا کہ انسان سب سے زیادہ جس وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ گھر والے ہی ہوتے ہیں، اپنے بال بچوں کو، بیویوں کو عیش کرانے کے لیے، ان کی دنیا بنانے کی فکر میں انسان اپنی آخرت بھول جاتا ہے، تو وہ پھر اس وقت کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم تو اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتے تھے، آخر اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ انہ هو البر الرحیم فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے جائیں، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردشی ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تربصوا فإنی معکم من المتربصین، کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا دراصل یہ سرکشی میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ یعنی کوئی عقل بھی نہیں ان کی انہیں سمجھاتی، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں نا۔ کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ آسمان کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل؟ یا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے؟ ام لہ البنات ولکم البنون ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں، یا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہیں، یا پھر کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں، یعنی مانیں گے پھر بھی نہیں۔ پس اے نبی انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کیجئے، آپ ہماری نگاہ میں ہیں، آپ جب اٹھیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں۔
वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीना तक़ूम, रात को भी उसकी तस्बीह किया करें और सितारे जब पलटते हैं उस वक्त भी। व मिनल लैली फसब्बिहु व इदबारुन नुजूम। सूरतुन नजम मक्की सूरत है, 3 रुकू हैं, 62 आयत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। वन नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कसम है तारे की जबकि वो गरूब हुआ, तुम्हारा रफीक न भटका है न बहका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिब कह के बताया गया है, इसलिए कि आप कफारे मक्का के लिए कोई अजनबी तो नहीं थे। उन्हीं के दरमियान पले भड़े जवान हुए, उधेड़ उम्र के पहुंचे कि आप जाने पहचाने थे उनके। मैं ये बात रोज़े सुबह रोशन की तरह नुमाया है कि वो बहके और भटके हुए आदमी नहीं हैं। वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलते, ये तो एक वही है जो उन पर नाजिल की जाती है। उसे ज़बरदस्त कुव्वत वाले ने तालीम दी है जो बड़ा साहिब हिकमत है। वो सामने आ खड़ा हुआ जबकि वो बालाई उफ़क़ पर था, यानी ऊंचे किनारे पर था। इससे मुराद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आसमान के मशरकी किनारे पे देखा, जहाँ से सूरज तलू होता है और दिन की रोशनी फैलती है जहाँ से, मतलब कि पहली मर्तबा जिब्रील जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर आए उस वक्त वो आसमान के मशरकी किनारे से नमूदार हुए थे। फिर करीब आया और ऊपर मुअल्लक हो गया, यहाँ तक कि 2 कमानों के बराबर या इससे भी कुछ कम फासला रह गया। फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है साहिब क़ाब क़ौसैन, यानी कि जिब्रील आपके इतने करीब। असल शक्ल में जब जिब्रील अलैहिस्सलाम को आपने 2 ही दफ़ा देखा है असली शक्ल में, पहली वही के बाद जब कुछ देर तक वही नहीं आई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस तरह देखा जब दूसरी वही आई। तब उसने अल्लाह के बंदे को वही पहुंचाई जो भी उसे वही पहुंचाई। नज़र ने जो कुछ देखा दिल ने उसमें झूठ ना मिलाया। अब क्या तुम उस चीज़ पर उससे झगड़ते हो जिसे वो आंखों से देखता है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा अपनी आंखों से, खुली आंखों से। यानी ये मुशाहिदा जो दिन की रोशनी में और पूरी बेदारी की हालत में हुआ, इस पर उनके दिल ने ये नहीं कहा कि ये नज़र का धोखा है या ये कोई शैतान है जो मुझे नज़र आया है या जिन है या मेरे सामने कोई ख्याली सूरत आ गई है और मैं जागते में कोई ख्वाब देख रहा हूँ, बल्कि उनके दिल ने ठीक ठीक वही कुछ समझा जो उनकी आंखें देख रही थी। उन्हें इस समझ में कोई शक लाहक नहीं हुआ कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं और जो पैगाम ये पहुंचा रहे हैं वो वाकई अल्लाह की तरफ से वही है। और एक मरतबा फिर उसने सिदरतुल मुंतहा के पास उसको उतरते हुए देखा। अच्छा, ये आयत पढ़ ली थी ना। नजर ने जो कुछ देखा दिल ने उसमें झूठ ना मिलाया। अब क्या तुम उस चीज पर उससे झगड़ते हो जिसे वो आंखों से देखता है। और एक मरतबा फिर उसने सिदरतुल मुंतहा के पास उसको उतरते हुए देखा, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम को दूसरी मरतबा जब देखा, जहां पास ही जन्नतुल मावा है। जिस वक्त आप गए थे महराज पे, ये उस वक्त की बात है। जो कुछ के छा रहा था उस वक्त सिदरा पर, छा रहा था जो कुछ के छा रहा था। इस यख्श सिदरा तमा यख्शा, निगाह न चुंधियाई न हद से आगे बढ़। मा जागल बसर वमा तगा, लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। और उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। जो मक्का से बैतुल मक़दस तक का सफ़र है वो सूरह बनी इसराइल की शुरू की आयत में है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। फिर जो मस्जिद अक़सा से सिदरतुल मुंतहा तक की बात है
اس میں سے یہ تھوڑا سا ذکر یہاں پہ ہے سدرۃ المنتہا کا۔ باقی قرآن میں بہت زیادہ تفصیل واقعہ معراج کی ہمیں نہیں ملتی ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا کے معنی ہے آخری سرا۔ سدرۃ المنتہا کا مطلب پھر ہوا وہ بیری کا درخت جو آخری انتہائی سرے پر واقع ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا بہت مشکل ہے کہ اس عالم مادی کی آخری سرحد پر وہ بیری کا درخت کیسا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے۔ یہ اللہ کی کائنات کے وہ اسرار ہیں جہاں تک ہمارے فہم کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال کوئی ایسی ہی چیز ہے جس کے لیے انسانی زبان کے الفاظ میں سدرہ سے موزوں کوئی لفظ نہیں ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اور وہاں آپ نے اللہ کی عظیم الشان نشانیوں کو دیکھا، تو وہاں پہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ ملاقات وہ ظاہر ہے وہ بھی جبریل علیہ السلام ہی کی ملاقات کا یہاں پہ تذکرہ ہے، جس سے پہلی ملاقات ہوئی تھی آسمان کے نچلے کنارے پہ دیکھا تھا، اور دوسری دفعہ ان کو دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا تھا، تو اللہ کو اگر دیکھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات تھی کہ یہاں ضرور اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر دیتے۔ یہاں پہ تو جو آیات بتا رہی ہیں وہ یہی کہ جبریل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ آسمان کے نچلے کنارے پہ دیکھا، اور دوسری مرتبہ جبریل ہی کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا اصلی شکل میں۔ ویسے تو وہی آپ پاس وہی لے کے آتے تھے۔ اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر بھی کبھی غور کیا ہے؟ یہ نام قرآن میں ذکر کر دیے اللہ تعالیٰ۔ افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخری، یہ دیویاں تھیں جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں اللہ کے لیے؟ ان کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے نا۔ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی۔ دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى۔ رکوع نمبر 6۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض یا درخواست سننا چاہے اور اس کو پسند بھی کرے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے۔ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی نہیں کام آ سکتا۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا مبلغ علم یعنی علم کی انتہا بس یہی کچھ ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یعنی دنیا ہی چاہتے ہیں، وہ علم سے بھی ہر چیز سے ان کو دنیا ہی کی طلب ہے، وہ دنیا ہی لینا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے، کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، لمم ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہوں سے جو لوگ بچتے رہتے ہیں۔ ان ربک کا واسع المغفرہ، یہ آیت بھی بڑی ٹھنڈک اتار دیتے دل میں کہ بڑے گناہوں سے بچتے رہو، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ ان ربک کا واسع المغفرہ، تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ کبیرہ گناہ
तौबा के बगैर माफ़ नहीं होते। इल्लल्लमम, ये जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं ना, ये तो वुज़ू करने से, नेकियां करने से, तस्बीहात करने से, कहते हैं ना सुबह के टाइम फजर के बाद आप 100 दफ़ा कहें सुबहान रब्बी सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, चाहे वो समुंदर की झाग के बराबर हो। और वो सारे यही होते हैं, छोटे छोटे गुनाह। वो तुम्हें उस वक्त से खूब जानता है जब उसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया। जाहिर है उसके बंदे हैं, उससे ज़्यादा हमें कौन जान सकता है। और जब तुम अपनी माओं के पेटों में अभी जनीन ही थे, बस अपने नफ्स की पाकी के दावे ना करो, और वही बेहतर जानता है कि वाकई मुत्तकी कौन है। फला तो ज़क्कू अंफुसकुम, ये छोटी छोटी आयतें हैं ना, इतनी इनको याद कर लिया कर। जैसे अभी पीछे पड़ी फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ लगा दो। यहाँ फरमाया फला तो ज़क्कू अंफुसकुम, ऐਵੇਂ ही अपने आप को पकीज़ा ना समझते रहा करो कि मैं बड़ी चीज़ हूँ। ना किया अल्लाह ने इससे, आते हैं ना, ज़हन में तो आती हैं ये बातें। ज़रा सी हम चंद नमाजें पढ़ लें, कुछ थोड़ा सा कुरान पढ़ लें, हम पता नहीं क्या समझने लगते हैं आपको। फरमाया फला तुज़क्कू अंफुसकुम हुवा आलमु बिमन बिमन इत्तका, उसे पता है कौन मुत्तकी है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने उस शख्स को भी देखा जो अल्लाह के रास्ते से फिर गया और थोड़ा सा देकर रुक गया। क्या उसके पास गैब का इल्म है कि वो हकीकत को देख रहा है? क्या उसे उन बातों की कोई खबर नहीं पहुंची जो मूसा के सहीफों और उस इब्राहिम के सहीफों में बयान हुई हैं, जिसने वफा का हक अदा कर दिया था? इसमें इशारा है वलीद बिन मुगीरा की तरफ, जो कुरैश के बड़े बड़े सरदारों में से एक था। ये पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करने पर आमादा हो गया था, मगर जब उसके एक मुशरिक दोस्त को पता चला कि वो मुसलमान होने लगा है, तो उसने कहा कि तुम अपने आबाई दीन को ना छोड़ो, तुम्हें अजाब पे आखिरत का डर है ना, मुझे तुम इतने पैसे दे दो, मैं जिम्मा लेता हूँ कि तुम्हारे बदले में वहां का अजाब मैं भुगत लूंगा। वलीद बिन मुगीरा ने ये बात मान ली और मुसलमान होते होते रुक गया। मगर जो रकम उसने अपने मुश्रिक दोस्त को देनी तय की थी, वो भी बस थोड़ी सी थी और बाकी रोक ली। यहाँ उसका जिक्र हो रहा है कि उसने, क्या आपने ऐसे शख्स को देखा जो राहे खुदा से फिर गया और थोड़ा सा देकर रुक गया? ये उसका जिक्र हो रहा है। अल्लाह व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, और वो इब्राहिम जिसने हक अदा कर दिया, वफा का हक अदा कर दिया। और ये कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। वहां कौन किसी का बोझ उठा सकता है? वहां कौन किसी का के हिस्से का अजाब बर्दाश्त कर सकता है? और ये कि इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर वो जिसकी उसने कोशिश की। वन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, वही मिलता है उसे दुनिया में भी और आखिरत में भी जो उसने सही की होगी, और ये कि उसकी सही अनकरीब देखी जाएगी, फिर उसकी पूरी जजा उसे दे दी जाएगी। और ये कि आखिरकार पहुंचना तेरे रब ही के पास है, और ये कि उसी ने हंसाया और उसी ने रुलाया। वन्नहु हुवा अज़हका व अबका वन्नहु हुवा अमाता व आहिया, और ये कि उसी ने मौत दी और उसी ने जिंदगी बख्शी, और ये कि उसी ने नर और मादा का जोड़ा पैदा किया एक बूंद से जब वो टपकाई जाती है, और ये कि दूसरी जिंदगी बख्शना भी उसी के जिम्मे है, और ये कि उसने गनी किया और जायदाद दी, और ये कि वही शेरा का भी रब है। शेरा एक कहा जाता है सितारे को, जिसकी ये लोग पूजा करते थे। फरमाया उसका रब भी वही है, और ये कि उसी ने आदे उला यानी पहली कौम आद को हलाक किया और समूद को ऐसा मिटाया कि उनमें से किसी को बाकी न छोड़ा। वन्नहु अहलक आदनिल उला व समूदा फमा अबका, और उनसे पहले कौम नूह को तबाह किया क्योंकि वो थे ही जालिम और सरकश लोग थे, और ऊंधी गिराई जाने वाली बस्तियों को उठा फेंका, यानी कौम लूत की बस्ती। फिर छा दिया उन पर वो कुछ जो तुम जानते ही हो कि क्या छा दिया। वो क्या था? वो पानी जो डेड सी, बहरे मुर्दार के ऊपर जब अल्लाह ताला ने कौम लूत की बस्तियों को तबाह किया, फिर गालबन बहरे मुर्दार का पानी से मुराद है कि उन बस्तियों के ज़मीन में धंस जाने के बाद उन पर पानी फैल गया और आज तक वो उस इलाके पर पानी छाया हुआ है।
اور اس پانی کو کہا گیا ہے فغشاها ما غشا، چھا گیا ان پر جو کچھ کے چھا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس اے انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا۔ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے۔ آزفت العازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر آپ اظہار تعجب کرتے ہو؟ افمن ھذا الحدیث تعجبون فتضحکون ولا تبکون، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، وانتم سامدون، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو۔ فاسجدوا للہ وعبدوا، جھک جاؤ اللہ کے آگے اور اس کی عبادت میں لگ جاؤ، بندگی بجا لاؤ۔ یہاں پہ 7 رکوع ہو جاتے ہیں۔ یہاں سورت کے اختتام پہ سجدہ بھی ہے۔ سورت مکمل ہوئی اور اگلی سورت قمر ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نستغفرک۔